ہوتی جو شہ کے دوست بدوش، فتح ہوتی نہ کربلا دینا۔ بس دوستو اگر گھر میں بچی نہ ہو نا، دعا کیا کرو تمہارے 18 بیٹی بھی اللہ کی بیٹی ضرور دے۔ بیٹیاں باپ کی میت کی زینت ہوتی ہے، اور بیٹیاں آتی بھی نہیں، خود نہیں یعنی انہیں بلایا جاتا، یہ اللہ بھیجتا ہے، آ جاتی ہیں۔ اور جب بیٹیاں ہو جائیں نا، اگر کسی کی بہن ہے نا تو بہن سے محبت کرے، بیٹی بیٹی سے محبت کرے۔ ابھی کم سے کم کائنات کا رسول موجود ہے، ایک دن حضرت فضا نے اتنی خدمت کی اس خاندان کی کہ رسول خدا کہنے لگے فضا اگر تجھے کچھ چاہیے، کائنات کا رسول تجھے وعدہ کر تجھے ملے گا، تو بتا تجھے کیا چاہیے۔ فضا نے کہا یا رسول اللہ مجھے اس سے زیادہ کیا اور عزت ملے گی کہ میں آپ کے گھر کی کنیز ہوں، حسنین زینب ان کی خدمت کرتی ہوں، علی و فاطمہ کی خدمت۔ علی اور حسین مجھے ماں کہتے ہیں، بہن کہتے ہیں، حسنین مجھے ماں کہتے ہیں، زینب مجھے ماں کہتا ہے، مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے۔ تو جناب فضا سے رسول نے کہا نہیں، آج کائنات کا رسول تجھ سے مانگ رہا ہے، کہہ رہا ہے تجھ مانگ، جو کہیں گے تجھے دوں گا۔ تو حضرت فضا نے عجیب بات کی کہ یا رسول اللہ میں اکثر گھر میں کام کاج کرتے کرتے صفائی کرتے کرتے دیکھتی ہوں یہ جو آپ کے دو نواسی ہے نا حسین و زینب، یہ نا آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک دن قریب جا کے میرے ہاتھ ہی سے کر لی، میں نے جب قریب جا کے دیکھا اور سننا چاہے کیا کہہ رہے ہیں، تو حسین سے زینب کہہ رہی تھی کہ بھیا جب تو نانا کی امانت بجانے کے لیے مدینہ چھوڑے گا میں تیرے ساتھ جاؤں۔ یا رسول اللہ پتہ نہیں کب یہ دونوں مدینہ چھوڑے۔ آپ ایک دعا کریں کہ جب یہ دونوں مدینہ چھوڑے نا آپ کی شریعت بچانے کے لیے، اللہ کا دین بچانے کے، آپ دعا کریں میری اتنی عمر ہو کہ میں ان کے ساتھ جاؤں۔ میرے کائنات کے رسول نے دعا فرمائی بس عزادارو وہ دن گزر چکا ہے، شبیر ہیں سفر میں مدینہ اداس ہے۔ آئے تھوڑا سا تذکرہ کر لیں، جب مدینہ چھوڑا نا حسین نے، عزادارو زینب ساتھ ہیں، عزادارو اکیلے نہیں گئے حسین، زینب کو بھی ساتھ لیا، اور زینب کے ساتھ ایک اور ہستی کو لیا، اس ہستی کا نام ہے عباس۔ میں نے اپنی باجی کی خواہش پوری کرنی ہے، اس لیے کہ عزادارو مسائل بہت ہیں، لیکن جو مصیبت عباس کی میں نے کسی کی نہیں ہوئی، اس لیے کہ جب میں بڑے قدیم ذاکر کی مجھے سن رہا تھا مصر بھائی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ جب مولا حسین نے عباس کو فہرست لکھوانی شروع کی نا، فلاں کا نام لکھو فلاں کا نام لکھو، تو جب عباس کا نام آیا ایک مرتبہ مولا حسین نے نام نہیں لیا، جو کہا کہ چپ کا کردگار لکھ دو، چپ کا کردگار لکھ دو، یعنی عباس کی شجاعت پہ حسین نے چپ کا پہرا لگا دیا۔ جب قافلہ چلا عزادارو بس ایک حملہ تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں، اور پسماندگان کو صبر عطا ہوا عزادارو۔ ہم مولا کا غم اگر سامنے آ جائے تو صبر مل جاتا ہے عزادارو، ورنہ صبر نہیں ملتا عزادارو۔ کسی کا بیٹا مرے باپ کو صبر نہیں آتا، باپ مرے بیٹے کو صبر نہیں آتا، اولاد کو صبر، اور باپ کے مرنے میں تو بیٹیوں کو صبر نہیں آتا عزادارو۔ آپ میرے ساتھ مل کر تھوڑا سا فرصہ دے لو، جب یہ قافلہ مدینے سے چلا نا عزادارو، ایک مرتبہ ابھی شجرۃ البدع آیا تھا، میں نے وہ جگہ دیکھی ہے اس کو بھائی کہ ہمیں گاڑی سے بھی اترنے دیا گیا، کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں سے حسین کا قافلہ رخصت ہوا تھا، اور یہی وہ جگہ ہے ہمارے انچارج نے بتایا تھا لاؤڈ اسپیکر تھا ان کے ہاتھ میں میگافون، کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ واپس آنے والے قافلے کا سغرا نے استقبال کیا تھا، یہ وہ مقام ہے۔ اچھا وہ مقام بڑا اہم مقام ہے عزادارو، بڑا گریہ کیا تم نے، بڑا رو، قدرتی بات اتنا رونا آیا آنکھیں تر ہو گئی عزادارو۔ شجرۃ البدع ابھی نہیں آیا تھا مدینے سے حسین، ایک مرتبہ عباس نے دیکھا مدینے کی طرف پلٹ کے دیکھا، غازی کی ڈیوٹی تھی عزادارو، ایک مرتبہ عباس نے پلٹ کے دیکھا کہ آقا شاید کوئی ملنا چاہتا ہے، کوئی آ رہا ہے، گرد بتا رہے غبار بتا رہا ہے، اچانک غبار پھٹانا، گرد پھٹی، دیکھا کوئی ضعیفہ ہے، ایسا اٹھائے ہوئے آہستہ آہستہ آئے ہوئے عزادارو۔ حسین نے کہا بھیا یہ کوئی نہیں، یہ تو میری ماں ام المؤمنین آ رہی ہے،
ایک مرتبہ حضرت عباس نے سر جھکا لیا، حسین گھوڑے سے اتر گئے، کمادر گرامی مجھے بلا لیا ہوتا، آپ نے کیوں رحمت فرمائی؟ بس عزیزانو ہم شکر گزار ہیں ان امتیوں کے جو سادات کو فرصت دیتے ہیں۔ یہ سادات کے احترام کا سلیقہ کس نے سکھایا تھا عزیزانو؟ یہ عباس کی ماں نے سلیقہ سکھایا تھا۔ ایک مرتبہ کہا نا آپ کیوں آ گئی؟ مادر گرامی مجھے بلا لیا ہوتا۔ ام المؤمنین نے کہا نہیں حسین مجھے ماں نہ کہو، میں تحویل فاطمہ کی کنیز بن کے آئی تھی، میں کنیز کے طور پہ آئی ہوں، مجھے تم سے کوئی ضروری کام ہے۔ اما کیا کام ہے؟ کہا پھر تم نے ماں کہہ دیا، میں تمہاری کنیز ہوں۔ کہا حکم فرمائیے کہ اصل میں بات یہ ہے۔ عباس کی ماں نے کہا اصل میں حسین بات یہ ہے آقا تم اکیلے جاتے نا مجھے پریشانی نہ ہوتی، میرے دل میں خوف محسوس ہے، مجھے غریب عجیب سی پریشانی محسوس ہو رہی ہے، اس لیے کہ تم اکیلے نہیں ہے، تمہارے ساتھ علی کی بیٹی زینب بھی جا رہی ہے۔ مجھے تھوڑی دیر میں عباس چاہے بس بات میں نے مختصر کر دی، جس کے دل میں قبر حسین ہے اگر رونا نہ آئے ماتمی ایک ہائے ضرور کہہ دیجیے گا، آپ ہائے کہیں گے آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ میرا سلام حسین کی بچی یتیمہ سکینہ پہ، ایک دفعہ ہائے بابا کہتی تھی شمر چار تماچے مارتا تھا، آؤ عدالت میرے ساتھ مل کے کون کر دو۔ ایک مرتبہ ام المؤمنین نے کہا مجھے تھوڑی دیر کے عباس چاہیے، عباس کو ساتھ لیا، حسین پیچھے ہٹ گئے۔ اب انداز یہ تھا دارو عباس پیچھے پیچھے ہے، ماں آگے آگے ہے، عباس سر جھکائے ہوئے کہاں پہ رہے؟ قبر رسول میں آ گئے، مدینے واپس آ گئے، نبی کی قبر میں آ گئے، یا رسول اللہ میں اپنے عباس کو لے آئے ہوں۔ دارو بس یہ جملہ سننے ہو سکتا ہے مجلس یہی تمام ہو جائے۔ ایک مرتبہ عباس کو لے کے آئے دارو رسول کی قبر پہ آئی، ام المؤمنین نے پوچھا عباس میں نے دودھ پلایا ہے نا؟ ہاں ماں میں آپ کے دودھ کو پی کے بڑا ہوا ہوں، یہ بتا دینا یہ قبر کس کی ہے؟ اما یہ رسول کی قبر ہے۔ عزیزانو ام المؤمنین نے عباس کا سیدھا ہاتھ پکڑا، اٹھا کے قبر نبی میں رکھ دیا، اس کے بعد کہا بیٹا دوسرا ہاتھ اٹھا، عباس نے دوسرا ہاتھ اٹھایا، ام المؤمنین اپنے سفید بالوں والے سر سے چادر ہٹا دے، مولا آپ کی ساری پریشانیاں دور کرے۔ عزیزانو ایک مرتبہ ہوا کیا، ایک ہاتھ نبی کی قبر میں عباس کا، دوسرا ہاتھ ام المؤمنین نے اپنے سفید بالوں والے سر سے چادر ہٹائی، دوسرا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ دیا، کہا بیٹا یہ رسول کی قبر ہے، یہ تیری ماں کا سر ہے، عباس وعدہ کر مجھ سے جب تک تیرے کندھوں پہ یہ دونوں ہاتھ سلامت ہے زینب کی چادر میں کسی غیر محرم کا ہاتھ نہیں آئے گا۔ اجرکم اللہ ان گریہ والی آوازوں کا لگا خیر نہ فرمائے، کسی دنیا کم میں نہ رویا نہ ڈالو۔ ایک مرتبہ ہوا کیا، ام المؤمنین نے کہا عباس وعدہ کر جب تیرے کندھوں پہ دونوں ہاتھ سلامت ہے زینب کی چادر میں کسی غیر محرم کا ہاتھ نہیں آئے گا۔ عباس نے پلٹ کے جلال میں آگے کہا اماں میں نے تیرا دودھ پیا ہے نا، اماں جو مدینے واپس آئیں گے وہ تجھے بتائیں گے تیرے بیٹے نے کیا کارنامہ کیا۔ اجرکم اللہ عزیزانو آؤ میرے ساتھ مل کے رو لو تھوڑا سا۔ ایک مرتبہ ہوا کیا، جب بشیر مدینے میں منادی کر رہا تھا قد قتل الحسین بکربلا، عزیزانو ایک مرتبہ بشیر نے دیکھا ایک سفید بالوں سفید چادر میں ملبوس بیوی آئی ہے اور کہہ رہی ہے بشیر تو کیا کہہ رہا ہے؟ بشیر نے کہا قد قتل الحسین